انوائرمنٹ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے ملک کے اندر، افواہیں چل رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ، میرے پروونس میں بہت زیادہ ہے لیکن پورے ملک میں، کہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی رہی ہے، اور ہر ایک آدمی کسی نہ کسی ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں بتا دوں کہ کون ہے وہ جن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، بٹ حقیقت ہے یہ ملک میں۔ حافظ صاحب میری اس بات کو مانیں گے اور آسمہ بی بی بھی اس بات کو مانیں گے۔ عارفہ نور صاحبہ جی، ایسی بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ان کے نانا نے بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، بلکہ ہر پاکستانی اور ہر سیاستدان کو، ہر ذی شعور شخص کو یہ بات کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ملکی مسائل کے حل کرنے کے لیے کوئی پارلیمنٹ نے الیکٹ ہونا ہے، اور الیکشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی نظریں عوام کی طرف ہوں، تاکہ عوام کے جذبات کی اور عوام کے مسائل کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور اس سے پراپر رسپانس کر سکیں اور اس عوام کو ہی جواب دیں۔ میں چاہوں گا حافظ حسین احمد صاحب کی طرف جاؤں۔ حافظ حسین احمد صاحب، آپ کے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب نے مولانا صاحب کے جو خدشات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے کچھ بات کی ہے۔ جی حافظ حسین احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر ابھی بھی ان کے ہیں، پہلے بھی حکومت رہی ہے اور بڑے اچھے اس وقت ان کے تعلقات بھی ہے، تو معاملہ ٹھیک کر لیں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ کہتے ہیں الیکشن بھی لڑنا ہے اور اس کے بعد پھر پریشان بھی ہیں، اس پر کچھ کمنٹ کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جنرل صاحب کو اور عارفہ نور صاحبہ کو، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنڈی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، گورنر نگران ہے، اور آئین کے مطابق خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہے وہ اگر اتنا ہی با اختیار ہے کہ تمام حالات کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں نگران حکومت، نگران وزیر اعلیٰ اور نگران کابینہ کی کیا ضرورت درپیش ہے؟ جب ملک معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر اس زبون حالی کا شکار ہے تو پھر ایک گورنر ہی کافی ہے۔ تو میرے بھائی کنڈی صاحب کو بتا دیا جائے کہ گورنر ایک نگران اور آئینی حوالے سے وفاق کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس وقت جو بات کی گئی ہے وہ نگران حکومت سے بات کی گئی ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح مواقع فراہم کیے جائیں جس طرح دیگر پارٹی، اور خصوصاً وہ مسلم لیگ نون کا نام لیتی ہے، تو ہم نے جو مطالبہ مولانا نے کیا تھا وہ اصل میں نگران حکومت سے کیا تھا، اور اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو پھر اس وقت کے نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی نے باقاعدہ طور پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہیں۔ سرفراز بگٹی خود اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور پھر باجوڑ میں اور ابھی لکی مروہ، ڈیر اسماعیل خان وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے عیان ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو جس نے کمپین میں جانا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس نگران حکومت کو اور تمام الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے یہ بات کہے کہ ان کو یہ موقع فراہم کیا جائے، کیونکہ جن جن علاقوں میں ہم جائیں گے کمپین کے لیے تو وہاں پر پہلے ہم پہ حملے بھی ہو چکے ہیں، اور ہمارے درجنوں نہیں سینکڑوں کارکن جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اعتراض فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب، کے پی میں بلاول بھٹو جلسے کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں، کوئٹہ میں بلاول بھٹو بڑا شاندار جلسہ کر کے آئے ہیں اور وہ گھبرائے بھی نہیں ہوئے، تو کیا جے یو آئی ایف کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے کچھ لوگوں کی جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر سرفراز بگٹی جو ہمارے سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، اور ویسے بھی وہ سٹیٹسٹکس دیتے ہیں کہ اراؤنڈ 78% پروبیبلی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے دہشت گردی میں؟ جی دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کے جلسوں کا تو انہیں تو کوئی نہیں روک رہا ہے، تو پھر وہ بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں مواقع اس طرح نہیں فراہم کیے جا رہے؟ اس وقت اگر کوئی جلسے کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ دشمنی کس کی ہے، محترمہ پہ حملہ کہاں ہوا تھا؟ اسی جلسے کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کراچی میں جب وہ تشریف لائی تھی تو حملہ کب ہوا تھا؟
تو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان پہ 3 حملے ہو گئے، مولانا حیدری صاحب پہ ہوئے ہیں، حافظ حمداللہ پہ کوئٹہ مستنگ میں یہاں حملہ ہوا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان کے حوالے سے جو ہماری 36 سے زیادہ ایجنسیاں ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح ان عناصر کے حوالے سے اپنی جو فرائض ہیں وہ منصبی اس کو ادا کرے، کیونکہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر باقاعدہ طور پر رہنماؤں کو خطوط بھی جاتے ہیں کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس قسم کا خودکش ہے، اتنی عمر ہے اس کی، اس قسم کے اس کے کپڑے ہیں. بھائی جب اتنی معلومات آپ کے پاس ہیں پھر اللہ نہ کرے پھر وہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے، نہ سانے سے پہلے اور نہ کوئی سانے کے بعد کوئی پکڑا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور نہ ہم کسی کے دشمن ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں اور اللہ کرے اس وقت ملک اس سے محفوظ رہے. بالکل صحیح. عارفہ نور صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خدشات اپنی جگہ، میں سارا سم اپ کرنا چاہوں گا. پہلے بلاول صاحب نے کہا کہ بھئی وہ ان کے جو ہیں وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، وہ صرف عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک چیز. اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے ہاتھ صاف ہیں بالکل کرپشن سے بھی اور کسی کے خون سے بھی، 2007 سے وہ سیاستدان ہیں. پھر میں نے ابھی آپ کو فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی واقعہ گفتگو سنا دی. سرفراز بگٹی صاحب کی سٹیٹمنٹ آج مختلف اخبارات میں لگی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو مطلب 100% سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی. دہشت گردی کے سٹیٹسٹکس بھی بتا رہے ہیں بڑھ رہی ہے. آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی آ جاتی ہے کہ جناب انلیگل امیگرینٹس جن کے پاس پاکستانی نادرا کے کارڈز ہیں، جب تک وہ منسوخ نہیں ہوتے ای سی کو، الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ وہ شیڈیول اناؤنس نہ کرے. لیکن ان تمام چیزوں کو سن کر آپ نے خدشات کا بالکل اظہار نہیں کرنا. اب آپ کمنٹ کر دیں. جی میں آپ کو کیسے پتا تھا یا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کسی خدشات کا اظہار نہ کروں؟ میں کیا کچھ کہنے والی تھی یا کرنے والی تھی؟ شکریہ ضمیر صاحب. ضمیر صاحب دیکھیں، وہی والی بات کہ جس ملک میں 2007 2008 کی ایک ہم نے صورتحال دیکھی، انوائرمنٹ دیکھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت برداشت کی اور پھر بھی ملک الیکشن میں چلا گیا. 2013 کے جب الیکشنز ہوئے تب بھی سیکیورٹی سچویشن اچھی اتنی تو نہیں تھی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ذکر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں سب کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا اچھی طریقے سے کہ اے این پی کا 2008 سے لے کے 2013 تک کیا حشر ہوا، کتنی ان کی جو سینئر لیڈرشپ تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا. جو بشیر بلور صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، مطلب کہ بلور خاندان آپ دیکھیں کہ ان کی ذاتی طور پر کتنی قربانیاں ہیں، کتنا انہوں نے سفر کیا، مگر پھر بھی کبھی اس ملک میں کسی نے نہیں کہا کہ الیکشنز وقت پہ نہیں ہو سکتے. صحیح، بالکل. اگر اے این پی یا پاکستان پیپلز پارٹی، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ان کی وہ کیمپین کرنے کی کسی پوزیشن میں نہیں تھے. آئی ایگری. ایون ان پنجاب پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی موومنٹ کرنے میں پرابلمز آ رہی تھیں اور بقایا. جی بالکل. پھر بھی اس ملک میں الیکشنز ہوئے تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت یہ کیوں بات ہوتی ہے. اور وزیر داخلہ کو تو یہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کے خیال